السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، اور آئی ہوپ آپ بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ سردی تو بہت زور و شور سے ہو رہی ہے، بچوں کی چھٹیاں ختم ہو گئی تھیں اور اب ان کے اسکول سٹارٹ ہو گئے ہیں، اور جانا صبح اٹھنے کو تو دل ہی نہیں کرتا، بڑوں کا کیا چھوٹوں کا بھی یہی حال ہے۔ لیکن ہر کام کرنے تو ہے نا، بچوں نے اسکول بھی جانا ہے، ہسبینڈ نے آفس جانا ہے، اور ہم نے اپنے کام بھی کرنے ہیں۔ بس میں کچن میں آئی ہوں ناشتہ بنانے، اور اچھا میں آج آپ سے نا بہت ہی اچھی آج ایک وظیفہ شیئر کروں گی۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جو ناممکن کام کو ممکن کر دیتا ہے۔ کسی کو اپنے ہسبینڈ کے پاس جانا ہو، کوئی سی جاب کی تلاش ہو، اچھا انٹرویو اچھا ہو جائے، یا امتحان میں کامیابی کی، یا ایسا کام جو آپ کا نہ ہو رہا ہو، تو اگر اس وظیفے کی مدد سے آپ کا انشاءاللہ وہ کام ہو جائے گا۔ اچھا، یہ کوئی وظیفہ میں نے کسی نیٹ سے کاپی نہیں کر رہی کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ والا وظیفہ کرے، اسے خود میں نے پریکٹیکل لائف میں خود میں نے کیا ہے، اور میرے جو باقی جو فیملی کے جو ممبرز ہیں انہوں نے بھی کیا ہے، جنہیں اپنے مقصد میں کامیابی چاہیے، تو انہوں نے وظیفے کو عمل کیا ہے، تو ان کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو گیا ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک پورا دیکھیے گا، میں اس کا وظیفہ بتاؤں گی، اور اگر کوئی میرے چینل پر کوئی نیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اچھا، میں آپ کو بتانا چاہوں گی پہلے کہ اس وظیفے کو میری کزن نے کیا۔ اس کی شادی ہوئی تھی، لڑکا باہر ہی ہوتا تھا، اور اس کو پاکستان میں جیسے ڈاکومنٹس کلیئر نہیں ہوئے تھے، وہ ابھی تک اپنے ہسبینڈ کے پاس نہیں گئی تھی۔ 3 سال ہو گئے تھے، اس کے ہسبینڈ کوشش کر کسی طرح میں اپنی وائف کو بلا پالوں، لیکن پتہ نہیں ڈاکومنٹس کلیئر ان کے نہیں ہو رہے تھے، اور ادھر سے جو میری کزن تھی وہ بیچاری بہت ہی پریشان تھی۔ پھر اس نے نا اس وظیفے پہ عمل کیا، اور یقین جانے ودن 1 منتھ میں اس سے کہ سارے ڈاکومنٹس کلیئر ہو گئے، اور اس کا ویزا آ گیا، اور وہ اپنے ہسبینڈ کے پاس چلی گئی۔ کوئی غیبی مدد ہی تھی کہ جو اس کے سارے کام کلیئر ہو گئے۔ اور دوسرا، جو میرے جو خالو ہیں ان کا بہت بڑا بزنس ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بزنس میں اپس اینڈ ڈاؤنس تو آتے ہی رہتے ہیں، ہر وقت تو ٹائمنگ جیسا نہیں رہتا۔ بس ان کے بزنس میں وجہ سے پرابلمس ہوں گے کہ جن کی وجہ سے وہ زیادہ ڈپریشن میں چلے گئے، اور جو مرد ہوتے ہیں نا وہ اپنی زیادہ تر فیلنگس کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے، تو وہ بس خالو کے ساتھ بھی کچھ ایسی ہی تھی، انہوں نے جو پریشانی وہ خود ہی برداشت کرتے رہے، گھر والوں کے ساتھ انہوں نے کچھ بھی شیئر نہیں کیا۔ تو اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ انہوں نے زیادہ ڈپریشن میں چلے گئے، کتنی رات وہ سوئے بھی نہیں، اور ہم لوگ سارے پریشان تھے کہ یہ خالو کو کیا ہو گیا، اور خالہ اور جو ان کے جو بچے تھے وہ بیچارے علیحدہ پریشان تھے کہ بابا کو کیا ہو گیا، اور وہ ان کی نا عجیب سی کیفیت ہو گئی تھی، یعنی کہ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور نہ ہی ڈاکٹرز کو سمجھ میں آ رہا تھا۔ پھر خالہ نے پھر یہ والا وظیفہ کیا، کیونکہ وہ بہت پریشان تھی اپنے ہسبینڈ کی وجہ سے۔ پھر انہوں نے وظیفہ کیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ڈاکٹر کے پاس لے کے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ یہ تو 72 گھنٹے تک تو سوئی نہیں، ان کی نیند کی اتنی زیادہ کمی ہو چکی ہے کہ یہ ڈپریشن میں چلے گئے ہیں، اور یہ ٹینشن ان میں بہت زیادہ لی ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے تو انہیں میں نیند کی ٹیبلٹس دوں گا، اس کے بعد انہوں نے کچھ میڈیسن لکھ کے دی ہیں۔ آپ یقین جانیں وہ پھر انہوں نے وہ میڈیسنس لی ہیں۔ میڈیسن کیا تھی، وہ صرف نیند کی ٹیبلٹس تھی اور کچھ وٹامنس تھے۔ اس کے بعد 2 دن کے بعد میرے خالو کی طبیعت صحیح ہو گئی، بالکل ایک جو نارمل بندہ ہوتا ہے نا ویسے آ گئے تھے۔ تو چلیں جی، میں زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتی ہوں آپ کا، تو میں وظیفہ بتاتی ہوں۔ اچھا، اس وظیفے کو ہر عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے، بہت ہی پرسکون طریقے سے۔ اگر وظیفہ اگر دل سے کیا جائے نا تو انشاءاللہ اس میں ضرور کامیابی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی ضرور مدد پوری کرتے ہیں، ایسے بھی نا یقین ہونا چاہیے اور پکا ارادہ ہونا چاہیے۔ عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، اور ایک آیت پڑھنی ہے، اس کی 12 تسبیحیں پڑھنی ہے۔ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یہ 12 دن میں آپ نے پڑھنی ہے، 12 تسبیحیں روز۔ پورے یقین کے ساتھ آپ کریں، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔